أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا مبارک مہینہ ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات اور ان کی سیرت کے واقعات کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی ہے کہ کائنات میں کسی کی زندگی کو اتنا زیادہ نوٹ کیا ہی نہیں گیا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کی زندگی کو نوٹ کیا، اسے یاد رکھا ہے، اسے سینہ بسینہ بیان کرتے رہے، اور جب کاغذ و قلم کی فراوانی ہوئی تو دنیا میں سب سے زیادہ سیرت نگاروں نے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے کی سعادت حاصل کی۔ جب سے اب تک مسلسل سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انسانیت کی فلاح اور بقا کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ ارشاد ہوا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت لی جاتی ہے، باخذ سیرت جہاں سے سیرت کو لیا گیا، ان میں سب سے زیادہ جو مستند ذریعہ ہے وہ قرآن مجید۔ اس کے علاوہ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کی روایتیں ہیں، اور آج تک مورخین لکھ رہے ہیں۔ آج کے دور میں جو سیرت کو لکھنے والے ہیں وہ کوئی نیا واقعہ تو نہیں لکھتے، سیرت کا واقعہ تو وہی پرانے لکھتے ہیں، لیکن آج کے دور میں بھی سیرت کی کتابیں جو لکھی جا رہی ہیں ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی ایک جہت، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت صفہ سالار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار رہے، تو ایک جرنیل ہونے کی حیثیت سے، ایک فوج کا کمانڈر ہونے کی حیثیت سے وہ کون سے اوصاف ہیں جو آج کے دور میں بھی کسی کمانڈر ان چیف میں پائے جانے چاہیے، اور پھر وہی اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں تو کیسے نظر آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو لیا، اور پھر عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آج کے دور میں جو لوگ ان اہم عہدوں پر براجمان ہیں وہ حضور کی سیرت سے کیسے رہنمائی لے سکتے ہیں، اس طرح ایک مکمل کتاب کمپائل ہو۔ کیونکہ جتنی مستند سیرت قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا ہے، ایسی مستند سیرت اور کہیں نہیں ہے۔ قرآن کلام رب کا ہے، سچا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے خود لے رکھی ہے، اور پھر اس کے الفاظ کسی بھی قسم کی تبدیلی سے، کسی بھی قسم کی کمی اور زیادتی کے ہونے سے پاک۔ تو سب سے بہترین سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب بیان کرتی ہے وہ اللہ کا کلام۔ تو نیا تو کوئی واقعہ نہیں،
بس آج کے دور کی ضروریات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں آج کے دور کے لیے بھی جس انداز پر رہنمائی موجود ہے اسے بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک جہت تھی، ایک ڈائمینشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایسے ہی کہ سیرت میں سینکڑوں ڈائمینشن اور ان پر کتابیں آج تک لکھی جا رہی۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے حوالے سے۔ دیکھیے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی ایک معروف ہستی تھے، لیکن اعلان نبوت سے پہلے چند واقعات ایسے رونما ہوئے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شہرت تھی وہ اور زیادہ ہوئی، اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ورنہ ایک ایسے ہی انجان آدمی نے بیچ شہر میں اعلان نبوت کیا ہو تو لوگ کہیں گے ہم تو اس کو دیکھ ہی پہلی مرتبہ رہے، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو شہر میں پہلی مرتبہ آیا ہے، نیا ہے، یا ہم اس سے آشنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایسا رکھا کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصولوں اور اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے لوگوں کے سامنے پہلے ہی معروف ہو چکے۔ اب سیرت کے چند واقعات میں آپ کے سامنے اس ضمن میں پیش کرنے لگا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کیسے مشہور ہوئے۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ملک عرب میں ہونے والی جنگیں اور لڑائیاں یہ اتنی زیادہ تھی کہ ایک قبائلی سسٹم تھا اور ہر قبیلہ کہیں نہ کہیں دوسرے قبیلے سے برسر پیکار ہوتا، کہیں نہ کہیں اس سے لڑنے پر تیار ہوتا، اور سارا سال ہی سمجھے جنگ کا ماحول بنا رہتا۔ چار قبیلے خاموش ہیں تو چار لڑ رہے، پھر وہ چار لڑ کر فارغ ہوئے تو ان چاروں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اس طرح سے وقتاً فوقتاً جنگ قائم ہی رہتی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور عرب کے مختلف قبائل کے مشہور افراد ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ اس لڑائی کے ماحول کو ہم نے ختم کرنا ہے، ورنہ ہمارے خاندانوں کے نوجوان جو ہیں وہ چھوٹی سی بات پر لڑائی ہو جاتی ہے اور اتنے اہم افراد ہمارے قبیلوں کے ضائع ہو جاتے ہیں، تو یہ قیمتی زندگیاں ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مزید افراد جو صلح پسند تھے، وہ بنو ہاشم سے تھے، بنو زہرہ سے تھے، بنو اسد اور دیگر قبائل سے تھے، وہ سب کے سب جمع ہوئے اور عبداللہ بن جدعان کے مکان پر سب بیٹھے تو نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت زبیر بن عبد المطلب، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ اگر ہم ماحول میں کوئی بہتری چاہتے اور چاہتے ہیں کہ جنگیں ختم ہو جائیں تو اس کے لیے ہر قبیلے سے کسی بندے کو آگے آنا پڑے گا جو اپنے قبیلے کو لیڈ کر دے، اور جب ان کے نوجوان لڑنے پر آمادہ ہو جائیں تو یہ جو لیڈ کرنے والے افراد ہوں وہ سمجھائیں کہ لڑائی میں کوئی فائدہ نہیں، لڑائی میں بھلا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس مشورے میں شامل تھے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی مشورہ دیا، اور ابتدائی طور پر 5 اصول جو ہے وہ مرتب کیے گئے۔ معاہدہ یہ ہوا اور یہ سارے کے سارے افراد یہ وعدہ کر کر اٹھے کہ ہم اپنے ملک سے بے امنی کو دور کریں گے، اگر کوئی مسافر ہمارے یہاں آئے گا تو ہم اس مسافر کی حفاظت کریں، اور کوئی غریب بیچارہ قسم کشی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہوگا تو ہم اس کی فریاد رسی کریں گے، اس کی امداد کریں گے۔ عرب میں جہاں بھی ظلم ہوگا
تو ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور مظلوم کی حمایت کریں گے۔ اور پانچواں نقطہ یہ تھا کہ جو ظلم کرنے پر ڈٹا رہے یا جس کا طرز زندگی یہ بن جائے کہ میں تو لوگوں سے چیزیں چھینوں گا، غصب کروں گا، چور اچکے ٹائپ پر اس کا مزاج ہوں، پھر ہم سارے کے سارے مل کر اسے مکے میں رہنے نہیں گے، اسے یہاں سے نکال دیں، کیونکہ وہ رہے گا، اس کی رعایت کریں گے تو پھر وہ ماحول خراب کرے گا۔ تو یہ 5 نکاحی ایجنڈا تیار ہو اور اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاہدے میں شریک ہے، اس معاہدے سے پہلے ایک اور معاہدہ ہوا تھا جو تقریباً اسی قسم کی باتوں پر مشتمل تھا، لیکن اس معاہدے کو کرنے والے جو افراد تھے سب کا نام فضل تھا۔ حلف معاہدے کو بھی کہتے ہیں، اور 3 مختلف قبائل کے افراد شامل تھے، تینوں کا نام فضل تھا۔ تو فضل کی جمع فضول اور حلف کا مطلب معاہدہ، تو فضل نامی لوگوں کا جو معاہدہ تھا اسی طرز پر کیونکہ یہ معاہدہ ہوتا تھا، لہذا اس معاہدے کو حلف الفضول کہا گیا۔ اب بعد میں جب بات آگے بڑھی تو باقی لوگ تو دستبردار ہو گئے، اپنی ضروریات، اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ پھر اور کاموں میں لگ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ چند ایسے نوجوانوں کو جمع کر لیا اور یہ سارا کا سارا منشور بتایا کہ ہم جو ہیں وہ ان 5 باتوں پر عمل کریں گے۔ تو وہ نوجوان جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر آمادہ ہو گئے اور کہا کہ اس معاملے میں آپ ہمارے پیشوا ہوں گے اور ہم آپ کے جھنڈے تلے چلیں گے، جیسا آپ فرمائیں گے ہم ویسا کریں گے۔ باقی لوگ کو پھر معاہدہ کرنے کے بعد کچھ عرصے ایکٹیو رہے، لیکن جیسے ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں بھی انجمنیں بنتی ہیں، مختلف کمیٹیاں بنتی ہیں، تو شروع میں تو کمیٹی بہت ایکٹیو ہوتی ہے، لیکن بعد میں ود دی پیسج آف ٹائم بیٹھ جاتی ہے، ان کی مصروفیات اور دیگر چیزیں آڑ آ جاتی ہیں۔ لیکن کوئی ایک ہوتا ہے کہتا ہے نہیں جناب میں تو لگا رہا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا، تو حضور نے فرمایا میں لگا رہوں گا، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما لیا تو اس اعلان نبوت فرمانے کے بعد بھی ایسا ماحول بنا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ آج بھی یہ واقعہ کب کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس میں اور اب اعلان نبوت 40 برس میں بعد فرمایا۔ حضور فرماتے تھے کہ آج بھی اگر کوئی بندہ مجھے یہ کہہ کر پکارو کہ اے حلف الفضول میں شرکت کرنے والوں ہماری مدد کرو، تو حضور فرماتے کوئی اس کی مدد کے لیے پہنچے نہ پہنچے، محمد بن عبداللہ ضرور اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ حضور فرماتے یہ معاہدہ کیونکہ ملک کے امن کے لیے کیا گیا تھا، اس لیے مجھے اتنا عزیز تھا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہتا کہ آپ اس معاہدے سے دستبردار ہو جائیں، اس پر دفاع ہو جائے، آپ اس سے مجھے ہٹ جائیں، اور لوگ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو سرخون دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سرخ اونٹوں کے بدلے بھی اس معاہدے سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں ہوں۔ جو واقعی معاشرے میں سدھار چاہتا ہے نا تو پھر وہ بگاڑ یا لڑائی کی ترکیبیں نہیں سوچتا۔ جو معاشرے میں سدھار چاہتا ہے کسی بھی قیمت پر امن کو برقرار رکھنا چاہیے، وہ کسی بھی قیمت پر یہ چاہتا ہے کہ لوگ ان کے مزاجوں میں تیزی نہ آئے تاکہ امن و سکون کی فضا قائم رہے۔ تو باقی افراد کو پیچھے ہٹ گئے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس معاہدے پر ڈٹے رہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ایک ٹاسک فورس کی وجہ سے نمایاں شہرت ہوئی کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وہ ہیں کہ کوئی بھی انہیں مشکل میں پکارے گا تو یہ آ جاتی۔
جب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہو تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. 2 شادیاں ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، اور دونوں شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ضرورت محسوس کی کہ میں اپنے تجارتی قافلے کو، تجارتی سامان کو کسی ایسے ذمہ دار کو کے حوالے کر جو تجارت کو اچھی طرح جانتا بھی ہو اور ہو بھی اچھا امانت دار آدمی. تو ان کی نگاہ انتخاب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تجارت فرمایا کرتی تھے. تو جب نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس طرح کی مبارک اوصاف ہیں، اتنی اچھی آپ تجارت کرتے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عقید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ میرا تجارتی سامان شام لے جائیں، جتنا میں اوروں کو معاوضہ دیتی ہوں اس سے دگنا معاوضہ میں آپ کو دوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آفر کو قبول فرما لیا. اس کے بعد جب آپ کریم علیہ السلام ان کا سامان تجارت لے کر شام پہنچے تو اسی دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے معتمد اعتبار کے آدمی کو، جو ان کا غلام تھا، میسرہ اس کا نام تھا، نبی کریم علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ کر دیا کہ تم ساتھ رہنا، نوٹ کرنا ساری چیزیں، جیسا ہو مجھے بتانا. عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شام پہنچتے ہی جس درخت کے پاس اترے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو ان کی سواری سے اترتے ہوئے ایک راہب نے دیکھا جس کا نام نسورہ. اس نے فوراً سے میسرہ کو بلایا. میسرہ پہلے بھی شام کے سفر کرتا رہا تھا اور وہ جانتا تھا. تو نسورہ نے میسرہ کو بلایا اور کہا یہ کس کے ساتھ آئے؟ وہ کہنے لگے یہ ہمارے ملک کے رہنے والے یہ محمد بن عبداللہ سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، سب سے ستھرے کردار والے ہیں اور سب سے زیادہ امانت دار ہیں، ان کا لقب ہی امین ہے. تو وہ سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا تم تو ان کے صرف یہ اوصاف جانتے ہو، لیکن میں نے آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اس درخت کے نیچے آگ سے پہلے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں اترا جو نبی نہ ہو. صرف نبی ہی کے سواری اس درخت کے پاس آ کر رکی. تو مجھے ایسا لگتا ہے، جو نشانیاں میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھی ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. تو تم ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ خلوص اور عقیدت سے وابستہ رہنا اور ان سے پیچھے نہ ہٹنا، ان کی خدمت میں لگے رہنا. اور اگر مجھے موقع ملتا کہ میں ان کے اعلان نبوت کے زمانے تک زندہ رہتا تو میں بھی خوب ان کی خدمت کرتا اور ان کے پاس حاضری دیتا اور اسے اپنا شرف سمجھتا. اس کے علاوہ بھی کافی سارے واقعات سفر میں رونما ہو. لیکن جب یہ سفر ختم ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ پاک آنے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے واپس آنے کا پہلے ہی انتظار کر رہی تھی. آپ دیکھ رہی تھی کہ لوگ کس طرح سے آ رہے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آنے والے قافلوں میں پڑی تو ایک شخص پر ایسا لگا کہ باقی سب دھوپ میں چلتے آ رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا ہے جس پر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا. غور کیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات یہ پہلے ہی ان کی صداقت کے، ان کی دیانت داری کے تذکرے اتنے سن چکی تھی، اور اب یہ روحانی اور نورانی منظر دیکھا تو اور حیرت میں ڈوب گئے. فرت محمد سے کافی دیر تک دیکھتی رہی، حتیٰ کہ وہ قافلہ قریب آئے. معاملہ قافلے کے حساب کتاب کے ساتھ تجارت کے ختم ہوا. کچھ عرصے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو بلایا اور پوچھا کہ تم گئے تھے ساتھ، میں نے تو ایسا واقعہ دیکھا، میں حیران ہو گئی، کیا تم نے بھی کچھ دیکھا؟ میسرہ کہتا ہے کہ آپ نے تو یہ ایک واقعہ دیکھا
کہ فرشتے ان پر سایہ کر رہے ہیں، میں نے یہ دیکھا کہ جتنے عرصے ہم سفر میں رہے ہمیشہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی نہ کوئی بادل کا ٹکڑا سایہ فگر نہیں رہا کر، اور لوگ دھوپ سے جلتے ہوں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سائے میں آ رہا ہوں فرما رہے تھے، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ رہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انہیں گھیرے رکھتی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسرہ نے وہ واقعہ بتایا جو نستورہ رحیم کے ساتھ پیش آیا، تو کہا کہ اس نے تو مجھے یہ کہا ہے کہ جو علامتیں اللہ کے آخری نبی کی پچھلی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں وہ سب کے سب ان میں پائی جاتی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کی اور محبت پیدا ہوئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ فیصلہ کر چکی کہ 2 نکاح میرے ہو کر ختم ہو گئے، شوہروں کا انتقال ہو گئے، اب میں نہیں شادی کرنی ہی نہیں، تو ان کو بڑے پیغامات آئے تھے نکاح میں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتی رہے۔ لیکن اب 40 سال کی عمر میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ اوصاف، یہ فضائل و کمالات دیکھنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہوں۔ اب انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کی پھوپھی جان اور دیگر کچھ افراد سے عقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معلومات جمع کی، اور بالآخر پیغام نکاح سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھا دیا۔ عقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام نکاح قبول فرمایا۔ حضرت خدیجہ کی پارسائی کا ویسا ہی شہرہ تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کو صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کی شادی ہوئی تو سارے عرب کو پتہ چل گیا کہ جو سب سے زیادہ پاک باز خاتون ہیں، عرب کے سب سے زیادہ صادق و امین فرد کے ساتھ ان کے نکاح کی تقریب ہونے لگی۔ آقا کریم علیہ السلام کی شہرت یوں بھی سامنے آ۔ اس کے بعد تو آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 برس کی ہوئی، تو اس وقت ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ خانہ کعبہ ایک سیلاب کی وجہ سے اس کی جو عمارت تھی وہ گر چکی۔ اب خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کر رہا تھا، کئی قبائل نے مل کر اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ ہم سب تعمیر کعبہ میں حصہ لیں گے۔ اب جب سب نے کعبۃ اللہ مشرفہ کو تعمیر کرنا شروع کیا تو باقی دیواروں کی تعمیر میں تو سب کے سب شریک رہے، لیکن آخر میں جب حجر اسود کا نصب کرنے کا معاملہ آیا تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہم کریں گے ہم کریں گے ہم کریں گے، اور اس پر وہ اتنے زیادہ غصے میں آ گئے کہ قریب تھا کہ آپس میں لڑ گیا۔ بلکہ بعض قبائل کے نام بیان کیا گیا، انہوں نے خون میں اپنی انگلیاں ڈبو کر یہ اعلان کر دیا تھا، اپنے خون میں انگلیاں ڈبوئی اور چاک ہوئی، اور یہ زمانے جاہلیت میں اعلان ہوتا تھا کہ ہم مر جائیں گے لیکن اپنے علاوہ کسی کو یہ کام نہیں کرنے دیں، ہماری مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا، اب تو ہم نے قسم کھائی۔ یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اب باقی کعبۃ اللہ مشرفہ کی عمارت مکمل ہو گئی، صرف حجر اسود لگنا باقی ہے، لیکن لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کوئی دوسرے کو یہ سعادت لینے ہی نہیں دے رہا، حاصل نہیں کرنے دے رہا۔ 4 دن اس مسئلے میں گزر گئے۔ پھر لوگ بیٹھے اور کہا کہ بھئی ایسا کرتے کہ آج کا دن اور گزار لیتے، کل جو سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا اسے ہم اپنا منصف بنا لیں، اس سے فیصلہ کروائیں گے، جو فیصلہ وہ کر دیں گے ان کے فیصلے کے مطابق، جس کے حق پہ بھی فیصلہ ہو، بس پھر وہی قبیلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو لگائے۔ بات ڈن ہو گئی، اور اگلے دن خدا کا کرنا یہ کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت سب سے پہلے حرم کعبہ میں تشریف لے آتے۔ جیسے ہی سب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ ہم نے ان سے زیادہ ذہین تو کسی کو پایا نہیں ہے، اور ان کے فیصلوں سے ہمیشہ قوموں کا بھلا ہوا ہے، تو جو یہ فیصلہ کریں گے ان کے فیصلے پر ہم راضی۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منصف بنا دیا گیا، اور عاقب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر بچھائی جائے اور اس چادر پر حجر اسود کو رکھا جائے، اور سارے قبیلے کے
جو جتنے قبائل تعمیر کعبہ میں شریک ہیں سب سے ایک ایک نمائندہ آ جائے اور وہ اس چادر کو پکڑ کر اٹھائے تاکہ حجر اسود کو اٹھانے میں ساروں کے سارے قبائل شریک ہو جائے۔ جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام کو یہ فیصلہ سنا تو سب خوش ہوئے اور سب نے یہ کہا کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ ان کے فیصلے سے کبھی بھی قوم کو پستی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا، ان کے فیصلے میں ہمیشہ بھلائی پوشیدہ ہوتی۔ سب نے نبی کریم علیہ السلام کے فیصلے کو مانا اور بالآخر کو حجر اسود کو اٹھا کر دیوار کعبہ کے قریب لایا گیا اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے حجر اسود کو اٹھا کر اپنے دست مبارک سے خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب فرمایا۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس میں سارے قبائل گنجائش تھی اور اس میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہی مبارک الفاظ اور حضور ہی کے مبارک فیصلے سے یہ جنگ ٹلی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی شہرت اس واقعے سے نہ صرف مکے میں رہی بلکہ ساری عرب پہ پہنچ گئی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے سے عرب کی قبائل کی باہمی لڑائی جو تھی وہ ٹل چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر امن نصیب کیا ہے اور آتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوں شہرت ہوتی گئی حتیٰ کہ جب عمر شریف آتے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس کی ہوئی تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف تبدیلیاں آنا شروع ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام زیادہ تر غور و فکر میں لگے رہتے اور مشاہد جو قدرتی نظارے ہیں ان کا مشاہدہ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں غور و فکر کرتے اور اسی سوچ میں لگے رہتے کہ معاشرے کے حالات کیسے تبدیل ہوں گے اور اسی میں عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسوئی حاصل کرنے کے لیے مراقبہ کرنے کے لیے غار حرا کا انتخاب فرمایا اور عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کئی دنوں کا کھانا گھر سے لے جاتے غار حرا میں رہتے اور جب وہ کھانا وغیرہ ختم ہو جاتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ اپنے اہل خانہ میں واپس آتے، کچھ دن ساتھ رہتے اور پھر غار حرا کی طرف تشریف لے جاتے اور اسی زمانے میں رب العالمین جل وعلا نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی۔ اب وحی نازل وہی تو اس وقت کیا کیفیت تھی اور آگے اعلان نبوت کس طرح ہوا انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے اور اللہ نے چاہا تو یہ تسلسل کے ساتھ عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان جاری رہے گا۔ آپ تمام ازا ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میلاد پاک کی برکت سے عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا فیضان اور برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔